1200 دنوں کے انتھک محنت کے بعد تخلیق کیا گیا عظیم بحری جہاز ٹائٹینک آخر صرف 2 گھنٹوں میں ہی کیوں غرق ہو گیا؟ 10 اپریل 1912 کا وہ یادگار دن جب دنیا کے سب سے بڑے، سب سے مہنگے اور سب سے جدید جہاز ٹائٹینک نے اپنے پہلی تاریخی سفر کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ اس روز اٹلانٹک سمندر مکمل سکون میں تھا، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی خطرے کا نشان۔ جہاز میں 1500 سے زیادہ مسافر سوار ہو چکے تھے اور ساحل پر لاکھوں افراد موجود تھے جو اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو روانہ ہوئے دیکھنے آئے تھے۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی خوابناک لمحہ ایک خوفناک لمحے میں بدل جائے گا۔ نہ مسافروں کو، نہ رخصت کرنے والوں کو اور نہ ہی عملے کو یہ خبر تھی کہ اس عظیم الشان جہاز کی تیاری میں 6 ایسی مہلک غلطیاں ہو چکی ہیں جو اسے تاریخ کے بدترین حادثے کا نشانہ بنانے والی ہیں۔ ناظرین، سلطان ٹی وی 2.0 میں خوش آمدید۔ آج ہم انہی 6 غلطیوں کا پردہ چاک کریں گے، ان غلطیوں کا جنہوں نے اپنے وقت کے سب سے لگژری اور سب سے مہنگے اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کو کامیابی کے بجائے تباہی کی علامت بنا دی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ غلطیاں اتنی باریک تھی کہ 40 سالہ تجربہ رکھنے والے کپتان ایڈورڈ سمتھ بھی انہیں نہ پہچان سکے؟ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وائٹ سٹار لائن جیسی تجربہ کار کمپنی جو 107 سے زائد بحری جہاز چلا چکی تھی، اور یہاں تک کہ ٹائٹینک بنانے والی مشہور فرم ہارلینڈ اینڈ وول جنہوں نے اس سے پہلے 500 سے زیادہ جہاز تیار کیے تھے، وہ بھی ان خامیوں کو نہ دیکھ سکے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1909 میں شروع ہوئی۔ 3 سال تک 2000 کاریگروں کی بہت محنت کے بعد یہ عظیم جہاز تیار ہوا۔ جہاز مکمل تو ہو گیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، سمندری آزمائش۔ جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے مکمل کیا تو اس کے معماروں کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ اخبارات نے اسے ایک معجزہ قرار دیا۔ ہیڈ لائن چھپی، انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ پہلا باقاعدہ سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن سے شروع ہونا تھا۔ منزل تھی نیو یارک، امریکہ۔ تاریخ مقرر ہوئی 10 اپریل 1912۔ ٹائٹینک کے نچلے درجے کی سفر کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس کی لگژری سہولت اس وقت کے امیر ترین طبقے کے لیے خواب جیسی تھی، جو آج کے حساب سے تقریباً $3,40,000 بن۔ شاندار تشہیر اور ناقابل شکست شہرت نے تمام ٹکٹیں چند دنوں میں بک کروا دی، اور یوں وہ لمحہ آ پہنچا جب ٹائٹینک تاریخ کے اپنے پہلے اور بدقسمت سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ غلطی نمبر 1، غیر ضروری رفتار۔ دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلی تاریخی سفر کا آغاز کیا، لیکن جیسے ہی جہاز نے ساحل چھوڑا، اس کے انجام کے اشارے بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ کپتان ایڈورڈ سمتھ کو کمپنی کی جانب سے واضح ہدایت ملی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر 17 اپریل تک نیو یارک پہنچے، یعنی صرف 7 دنوں کے اندر۔ اسی دباؤ کے تحت کپتان نے آغاز ہی سے جہاز کی رفتار غیر معمولی حد تک بڑھا دی، اور یہی فیصلہ ٹائٹینک کی پہلی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ مالکان کی خواہش تھی کہ یہ جہاز دنیا کا تیز ترین بحری سفر مکمل کرے، مگر اس خواہش نے حفاظت کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیا کی ہر مشین، ہر جہاز کے لیے رفتار کی ایک محفوظ حد مقرر ہوتی ہے، اور ٹائٹینک نے یہ حد اپنے پہلے ہی دن پار کر دی۔ رفتار بڑھتی گئی، سمندر پرسکون مگر پراسرار تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹائٹینک نے ساؤتھمپٹن کے پورٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب چاروں جانب نیلا سمندر پھیلا تھا، دور دور تک زمین کا نام و نشان نہیں۔ غلطی نمبر 2، وارننگ کو نظر انداز کرنا۔ سفر کے 3 دن گزر چکے تھے۔ ٹائٹینک فرانس اور آئرلینڈ کے مختصر قیام کے بعد اب مسلسل نیو یارک کی جانب رواں دواں تھا۔ 14 اپریل 1912 کی شام، سمندر پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ حد نظر بہت کم رہ گئی تھی۔ اسی دوران قریب موجود ایک اور بحری جہاز نے ٹائٹینک کو وائرلیس پیغام بھیجا کہ آگے کے راستے میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ یعنی آئس برگ تیر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسی کم از کم 6 وارننگ بھیجی گئی، مگر افسوس کہ ٹائٹینک کے وائرلیس آپریٹر نے ان پیغامات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ اس وقت فرسٹ کلاس مسافروں کی ذاتی پیغامات بھیجنے میں مصروف تھے، اور یہی غفلت ٹائٹینک کی دوسری بڑی غلطی بن گئی۔ اگر ان وارننگ کو ذرا سا بھی سنجیدگی سے لیا جاتا تو شاید تاریخ کا منظر ہی کچھ اور ہو۔ غلطی نمبر 3، دوربین کی کمی۔ جہاز پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، رفتار بہت زیادہ تھی، وارننگ کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر بھی اگر بروقت احتیاط کی جاتی تو یہ حادثہ ابھی بھی روکا جا سکتا۔ پہرے دار اپنی جگہ چوکس تھے، مگر ایک بنیادی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی، دوربین۔ جب انہوں نے جہاز کے سامنے ایک دیویکل آئس برگ کو ابھرتے دیکھا تو اطلاع دینے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
اگر ان کے پاس دوربین ہوتی تو وہ وقت پر نظر بام کر کپتان کو آگاہ کر سکتے تھے، لیکن افسوس یہی کمی ٹائٹینک کی تیسری خطرناک غلطی ثابت۔ غلطی نمبر 4، جیسے ہی آئس برگ کی اطلاع کپتان ایڈورڈ سمتھ تک پہنچی، انہوں نے فوراً انجن بند کرنے اور جہاز کا رخ موڑنے کا حکم دیا، لیکن تب تک فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اب ٹکر سے بچنا ناممکن